BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شدت پسند پاکستان اور چین کے تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتے. حملے کی ذمہ داری سی پیک مخالف شدت پسند گروہ بلوچ لبریشن آرمی BLA نے قبول کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان میں عام طور پہ ہو رہا ہے، مختلف شعبوں کی صفائی ہو رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے معطل شدہ سیاستداں افراسیاب خٹک آخر یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں؟ نئی گاڑیوں میں پینٹ اور چمڑے کی بو کے مسئلے کا حل فورڈ نے ڈھونڈ بھی لیا اور اسے رجسٹر بھی کروا لیا. دیکھیے گا آج کا ٹیکنالوجی بلیٹن کلک. چین نے کراچی میں اپنے قونصل خانے پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے. حملے کی ذمہ داری علیحدگی پسند کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شدت پسند پاکستان اور چین کے تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتے. آج صبح کے حملے میں 2 پولیس اہلکار اور 2 عام شہری ہلاک ہوئے، جبکہ فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 شدت پسند مارے گئے. حکام کے بقول حملے میں چینی عملہ محفوظ رہا. کراچی سے ریاض سہیل. کراچی کے ساحل کے قریب اس علاقے کی صبح آج گولیوں کی گونج سے ہوئی. 3 مسلح افراد صبح تقریباً 9 بجے کے قریب سیکیورٹی چیک پوسٹوں سے بچ کر یہاں تک پہنچ گئے اور ویزا سیکشن کے اس حصے میں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. پھر میں نے اندر اطلاع دی، دروازہ لاک کیا. باہر بندے جو کلائنٹ ہمارے بیٹھے تھے جو ویزے کے لیے آتے ہیں ان کو میں نے اندر کیا، لوگ بند کر کے. پھر چائنیز نے پوچھا کیا مطلب، میں کہا دہشت گرد اندر بھاگو. ان کے دروازے لوک کیے، کمروں میں بند کیا ان کو. پھر ہم نے 15 پہ کال کی، میں نے اپنی کمپنی کو اطلاع دی اور اسی ٹائم ہی میں نے کہا ویزے آفس والا باہر والا دہشت گرد پہنچ گئے نئے حال میں، ابھی ان کو کلیئر کراؤ. نہ تو ہمارے 18 بندے ہیں، 3 چائنیز ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. 18 بند ہو گئے تھے، ہم نہیں بچ سکتے پھر تو. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے یہاں پہنچ کر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا. ان حملہ آوروں کے پاس دستی بموں کے علاوہ چنے اور مرہم پٹی کا سامان بھی موجود تھا، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ اسٹاف کو محصور بنانے آئے تھے. 3 دہشت گردوں نے ایک گاڑی سے اتر کر پہلے بیریئر کو کراس کرنے کی کوشش کی اور رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں پر فائرنگ اور گرنیڈ اٹیک کیا. جو ہی یہ حملہ شروع ہوا تو جو پکٹس پر لوگ موجود تھے انہوں نے دہشت گردوں کو انگیج کیا، جبکہ بقایا ماندہ اہلکاروں نے جس میں رینجرز، پولیس اور FC ہیں، انہوں نے جو کاؤنسلیٹ کے اندر بلڈنگز ہیں ان کو فوری طور پر سیکیور کیا تاکہ کسی بھی ڈپلومیٹک سٹاف کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ سی پیک سمیت چین کا کوئی بھی منصوبہ انہیں قابل قبول نہیں. وزیر اعظم عمران خان حال ہی میں چین کے دورے سے واپس آئے ہیں. انہوں نے حملے کو چین اقتصادی راہداری کے خلاف سازش قرار دیا ہے. اور جو ایکسپلوزیو لگائے گئے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی سینسٹیوٹی کہاں تک جاتی ہے. میں وہ شیئر ابھی قبل اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن جو مجھے فرسٹ ہینڈ بریفنگ ملی ہے اور جو گاڑی یہاں سے برآمد ہوئی ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں. اور آپ کو میں یہی بتا دوں کہ جو پرائم منسٹر کی سطح پہ جو بات آج ابھی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کنوے کی گئی ہے کہ بلا امتیاز ایسا آپریشن ہوگا کہ نسلیں یاد رکھیں. کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی اس سے قبل زیادہ تر بلوچستان میں فورسز پہ حملے میں ملوث رہی ہے. کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ اس کی پہلی بڑی کارروائی ہے. یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب شہر میں آئندہ ہفتے دفاعی ساز و سامان کی بین الاقوامی نمائش کی تیاریاں جاری ہیں. ریاض سہیل، BBC نیوز، کراچی. اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست موجود ہیں ہماری نامہ نگار شمائلہ جعفری. شمائلہ جعفری، بلوچ لبریشن آرمی BLA کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی، کیا حکومت کی تفتیش بھی یہی کہہ رہی ہے؟ تفصیلات ہیں کیا؟ دیکھیے شفیع، ابھی تک جو حکومت ہے وہ اس کلیم کو ویریفائی نہیں کر رہی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی اس کے اوپر مزید تفتیش کی جائے گی اور تبھی اس بارے میں کچھ حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے. لیکن BLA جو ہے انہوں نے کلیم کی ہے رسپانسبلٹی اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جو چائنیز، جس کو وہ ایک طرح سے چائنا کو سی پیک پروجیکٹ پہ جتنے بھی چائنیز کام کر رہے ہیں، اور چونکہ BLA اور اس طرح کی اور کچھ تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب یہ پروجیکٹ تھا، اس کو کنسیپچولائز کیا گیا تھا تو اس میں بلوچوں کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، تو ان کو اونرشپ نہیں دی گئی ہے، ان کی مشاورت نہیں تھی اس میں، تو وہ اس منصوبے
منصوبے کے خلاف ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی کلیم کی ہے, اور اس سے پہلے بلوچستان میں چائنیز پر پہلے بھی اٹیک ہوتے رہے, لیکن یہ ایک سگنیفیکنٹ اٹیک ہے آج. ٹھیک ہے, یہ سگنیفیکنٹ اٹیک ہے, لیکن شمائلہ جعفری, کراچی جیسے بڑے شہر میں چینی قونصل خانے کو نشانہ بنانا کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں, وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پیغام, اگر اس دعوے کو صحیح مان لیا جائے BLA کے, تو پیغام تو یہی دیا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے باہر بھی, پاکستان میں کہیں پر بھی وہ چائنیز انٹرسٹ کو, چائنیز سٹیزن کو ہٹ کیا جا سکتا ہے, انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے. کراچی کا یہ علاقہ کافی سیکیورڈ علاقہ ہے, اس کے آس پاس اور بھی کئی ڈپلومیٹک مشنز اور ایسی بلڈنگز ہیں. پھر اس کے ارد گرد کونسل خانے کے پاس سیکیورٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اس کے باوجود جو مسلح افراد ہیں ان کا کئی چیک پوسٹوں کو کراس کر کے پہنچ جانا, ویزا سیکشن کے اندر تک چلے جانا, تو یہ کافی جو ہے ایک سگنیفیکنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے. تو شمائلہ, یہ شدت پسند مسلح گروہ سی پیک کے خلاف ہیں کیوں؟ دیکھیں, ایک تو یہ احساس ہے کہ ان کو, بلوچوں کو نمائندگی بہت زیادہ نہیں دی گئی, ان سے مشاورت نہیں کی گئی جب اس منصوبے کو جو ہے کنسیپچولائز کیا گیا. اس کے علاوہ ان کو لگتا ہے کہ جس طرح سے امپلائمنٹ جنریشن ہونی چاہیے تھی, کچھ باتیں جو حکومت پاکستان ان کو بتاتی رہی ہے, بلوچوں کو اس میں حصہ ملے گا, وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے. اور وہ ایک طرح سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے صوبے کو, ان کی جگہ کو, ان کے ریسورسز کو انویٹ کیا جا رہا ہے چائنا کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ فوج کی موجودگی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ فوج نے اس منصوبے کی, اور جو چائنیز ہیں ان کی پاکستان میں تحفظ کے لیے خود سے ذمہ داری لی تھی پاکستان کی فوج نے. تو اب جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو فوج کا بھی ایک فٹ پرنٹ جو ہے بلوچستان میں بڑھتا جا رہا ہے, جس سے بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں جو کہ علیحدگی پسند ہیں وہ کچھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. شمائلہ جعفری, بہت بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں BBC اردو کے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے. غضنفر نیازی لکھتے ہیں, پاکستان میں جتنے غیر ملکی رہائش پذیر ہیں وہ سب پاکستانیوں کے مہمان ہیں, اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارا فرض ہے, چاہے وہ انڈیا کے ہوں, امریکہ یا چین کے. جوشوا لہڑیو نے لکھا کہ بلوچوں کو حقوق دیے جائیں تاکہ وہ اس طرح ریاست مخالف سرگرمیوں میں شریک نہ ہوں. اور محمد اسلم گرمانی کے بقول, افسوس پاکستان پھر امن کے دشمنوں کے نشانے پر ہے. ویسے تو پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج اور علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ گزشتہ 15 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے, لیکن اس سال 1 نومبر سے خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی اس میں شریک ہے. یہ خواتین مختلف مظاہروں میں شرکت کے علاوہ کوئٹہ پریس کلب کے قریب علامتی بھوک ہڑتال بھی کر رہی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے رشتہ دار طویل عرصے سے لاپتہ ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم. اس کیمپ میں خواتین کی علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا سلسلہ 1 نومبر سے 600 کلومیٹر دور آوران سے تعلق رکھنے والی سیما بلوچ اور ان کی بابی کی علامتی بھوک ہڑتال سے شروع ہوا. سیما بلوچ کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی شبیر بلوچ کو 4 اکتوبر سن 2016 کو سیکورٹی فورسز نے 25 دیگر افراد کے ہمراہ لاپتہ کیا. باقی افراد کو دوسرے روز چھوڑ دیا گیا, جبکہ شبیر اس وقت سے لاپتہ ہے. یہ میرے بھائی کی جدائی کی درد ہے. میں 2 سالوں سے اپنے گھر میں ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھی ہوں. 2 سالوں سے میں کبھی ادھر کبھی ادھر پاگلوں کی طرح بھٹک رہی ہوں, کبھی کراچی تو کبھی تربت, کبھی کوئٹہ. بہت دردناک زندگی گزار رہے ہیں. میرے پورے خاندان بہت دردناک زندگی گزار رہے ہیں. پہلے میرے ایک کزن بھی لاپتہ ہیں, اسے 6 سال ہو گئے ہیں. سفر بلوچ اس کی نام. اس کی بیوی بھی ہارٹ اٹیک ہو کر فوت ہو گئی 6 مہینے پہلے. 6 سال سے وہ لاپتہ ہیں. لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق علامتی بھوک ہڑتال میں شریک خواتین کا تعلق 90 خاندانوں سے ہے. بلوچستان سے لوگوں کی جبری گمشدگی کا سلسلہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں سن 2001 میں شروع ہوا. اسی وقت سے لوگوں کو لاپتہ کرنے کے خلاف احتجاج کا بھی سلسلہ شروع ہوا. بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد 35,000 سے زائد ہے. تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کہتے ہیں کہ ان میں سے 7,000 کے قریب وہ ہیں جن کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے.
تاہم ان دعووں کے برعکس محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد 150 سے 250 کے لگ بھگ ہے۔ محمد کاظم، BBC نیوز، کوئٹہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقے ضلع اورگزئی کی مقامی انتظامیہ کے مطابق ایک بازار میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق جمعے کی صبح بازار میں واقع مدرسہ اہل بیت کے سامنے دھماکہ ہوا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ تیونس میں ایک بار پھر عوامی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ تیونس کے وزیر اعظم یوسف شاہد نے IMF کے دباؤ میں بجٹ کے خسارے میں 4.9% کمی کے لیے کٹوتیوں کا اعلان کیا، جس کے خلاف اسکول، اسپتال اور لوکل گورنمنٹ سمیت سرکاری اداروں کے لاکھوں ملازمین سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل آئے۔ متحدہ عرب امارات میں جاسوسی کے الزام میں قید کی سزا پانے والے برطانوی طالب علم کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میتھیو ہیجز کا موقف ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں PhD کی تحقیق کے لیے گئے تھے اور ان پر جاسوسی کا الزام بے بنیاد ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، عوامی نیشنل پارٹی کے معطل شدہ سیاستداں افراسیاب خٹک آخر یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ اور ویل چیئر استعمال کرنے والے افراد کے لیے جلد ہی اوبر کی خصوصی کاریں پیش خدمت ہوں گی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حال ہی میں عوامی نیشنل پارٹی کی رکنیت سے محروم کیے جانے والے پارٹی کے مرکزی رہنما اور دانشور افراسیاب خٹک کہتے ہیں کہ انہیں جمہوریت مخالف طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے معطل کیا گیا۔ ان کے بقول پاکستان میں صحافیوں کے علاوہ ان سیاستدانوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو اس قسم کی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ افراسیاب خٹک نے ان خیالات کا اظہار ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر کے ساتھ ایک گفتگو میں کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان میں عام طور پہ ہو رہا ہے، مختلف شعبوں کی صفائی ہو رہی ہے، صحافت سے لوگوں کو نکالا گیا ہے، اسی طرح سے پارٹیوں پہ بھی دباؤ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے بارے میں صاف ستھری بات کہنا چاہتے ہیں ان کو بولنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے اگر ان کی بولتی بند نہ ہو تو پارٹیوں سے نکالنے کے سوا کیا راستہ رہ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کا قصہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ زیادہ امکان اس کا ہے کہ یہ جو پاکستان میں آمرانہ قوتوں کی طرف سے، غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے دباؤ ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود پارٹی کے اندر کوئی دڑے بندی تھی، گروپ بندی تھی، اس وجہ سے بھی آپ کی بنیادی رکنیت معطل کی گئی۔ جیسے میں نے عرض کیا، بنیادی بات مجھے یہ دباؤ والی بات جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ اندرونی خیالات کے اختلاف جو ہے وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، اس میں بھی یہ باتیں رہی ہیں کہ مثلاً جو مسائل ہیں ان پہ کیا موقف اختیار کیا جائے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہماری جو روایتی قوم پرست پارٹیاں ہیں، پشتون قوم پرست پارٹیاں ہیں، ان کے موقف میں کچھ کمزوری آئی ہے۔ آپ اور بشرا گوہر بی بی دونوں PTM کی کل کر حمایت کرتے تھے سوشل میڈیا پر، کیا یہ وجہ تو نہیں؟ جی، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ PTM دیکھیے کیسے بنی، اس لیے بنی کہ جو ہماری روایتی قوم پرست پارٹیاں ہیں انہوں نے وہ والا موقف جو ہے وہ پرانا موقف نہیں رکھا۔ مثلاً بادشاہ خان اور ولی خان صاحب افغانستان کی جنگ کے دوران 1980s میں انہوں نے ایک موقف اختیار کیا اور کہا کہ یہ جنگ، اس کو جہاد کہنا مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مداخلت نہیں کی جائے اور پاکستان مداخلت نہ کرے۔ یہ بار بار انہوں نے کہا۔ عدم تشدد کے وہ حامی تھے اور صرف دلیل سے بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا موقف برقرار رکھا۔ اب پچھلے 6-8 برسوں میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہاں سے کہا گیا ہو کہ بھئی یہاں سے افغانستان میں جو جنگ کے لیے حمایت ہو رہی ہے نہ ہو۔ افراسیاب خٹک ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر سے گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملہ، بلوچ مزاحمت کار چین کے مخالف کیوں؟ نامہ نگار آصف فاروقی کی تحریر۔ ماہرین کے خدشات کے باوجود بڑے پیمانے پر ماحول دشمن درخت اگانے کی تیاریاں۔ کیٹرنگ کمپنی کو کرکٹ میچ دکھانے کا ٹھیکہ، FIA نے شاہد مسور کو گرفتار کیا۔ ان موضوعات کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بٹ کوائن کے خریداروں کے لیے تو ایک بری خبر ہے، لیکن اگر آپ کو نئی کاروں سے آنے والی مخصوص بو اچھی نہیں لگتی تو ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ باری ہے ہفتے وار سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ۔
अक्टूबर सन 2017 के बाद इस हफ्ते बिटकॉइन की कीमत पहली मर्तबा $5,000 से कम हो गई। इस खबर के बाद अफवाहें गर्दिश में हैं कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी के दूसरे शेयर्स की तरह क्रिप्टो करेंसी की कद्र में भी कमी आ जाएगी। हालिया कमी के बाद अब बिटकॉइन की कुल वैल्यू $87 बिलियन से कम हो गई है। उबर ने ऐलान किया है कि अब अमेरिका के 6 बड़े शहरों में व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए मखसूस कारें 15 मिनट के अंदर अंदर आपको लेने पहुंच जाया करेंगी। उबर ने ये कदम फलाही इदारों की जानिब से इस तनकीब के बाद उठाया है कि माजूर अफराद को उबर के लिए बहुत देर इंतजार करना पड़ता है और कंपनी के पास व्हील चेयर वाली कारें भी कम हैं। इसी हफ्ते नासा ने स्पेस एक्स और बोइंग के हिफाजती इक़दामात का ऑडिट शुरू किया है। इन दोनों कंपनियों के हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने की बड़ी वजह यह है कि अगले साल जिन खलाबाजों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रवाना होना है, उनको वहां पहुंचाने का ठेका इन कंपनियों को मिला है। ताहम माहिरीन का कहना है कि इसकी एक वजह यह है कि सितंबर में खुद स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क को एक पॉडकास्ट पर चरस पीते देखा गया था। चीनी सार्फिन की तरफ से नई गाड़ियों में बू की शिकायत के बाद फोर्ड ने न सिर्फ इस बू से छुटकारा पाने का तरीका दरियाफ्त कर लिया है, बल्कि इसको पेटेंट भी करवा लिया है। नई कारों की बड़ी बड़ी मंडियों में 10% से ज्यादा सार्फिन का कहना है कि उन्हें ये बू बिल्कुल पसंद नहीं। फोर्ड ने जो तरीका पेटेंट करवाया है उसमें नई कारें प्लांट से निकलकर खुद ब खुद धूप में जाकर खड़ी हो जाएंगी और यूं उनसे बदबू निकल जाएगी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड हैव ए नाइस वीकेंड।